عقیدہ ختم نبوت کو سمجھے، یہ کس قدر اہم عقیدہ ہے اور کتنا ضروری تھا اس عقیدے کو سمجھنا، لیکن امت مسلمان اس قدر اس سے غافل ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت لوگوں کو نبی اسلام کی سیرت کا بھی علم ہوتا۔ یہ عقیدہ کتنا اہم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کو اس وقت تک آباد نہیں کیا، کسی نبی کو اللہ نے اس وقت تک نبوت و رسالت عطا نہیں کی جب تک اس نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کو جمع کیا، جتنے نبی اس کائنات کے اندر مبعوث ہونے تھے ان تمام کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تمہاری نبوتیں اور رسالتیں چل رہی ہوں، تم نبی بن کے اپنی امتوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہو، اور اس وقت تمہارے پاس نبی آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو پھر تم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنی نبوت و رسالت کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے تابع ہو جائیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، ان کے دستے بازو بن جاؤ گے اور ان کی مدد کر کے اسلام کا بول بالا کرو۔ تو تمام کے تمام نبیوں نے وہاں یہ اقرار کر لیا کہ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اگر ہماری زندگیوں میں یہ کام ہوا تو ہم ضرور نبی اسلام پر ایمان لائیں گے اور ان کی ختم نبوت کو مانیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو ماننے والا ہی نبی ہوگا، اور جو آپ کے بعد نبوت اور رسالت کو جاری رکھنے والا ہوگا وہ بندہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ کوئی بھی مرزائی یا قادیانی آپ سے ذلی یا بروزی نبی کی بحث چھیڑتا ہے تو آپ صرف اس سے یہ کہہ دیں، صرف یہ کہہ دیں کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ عالم ارواح کے اندر جو نبیوں سے وعدہ لیا گیا اس میں مرزا غلام احمد قادیانی تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو اس کو اللہ کے رسول کے تابع ہونا چاہیے، اگر وہ نبی اسلام کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، آپ کو اپنا نبی نہیں مانتا، آپ کو الزمان پیغمبر نہیں مانتا، وہ دجال اور کذاب اور جھوٹا ہے، کافر۔ اور اگر وہ اس کانفرنس میں نہیں تھا تو پھر وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ماننے والا اور آپ کو خاتم النبیین ماننے والا بندہ ہی اللہ نے اس کانفرنس میں بلایا اور اس کے سر پر اللہ نے نبوت اور رسالت کا سہرا سجایا۔ نبی علیہ السلام کی چند ایک احادیث سماعت فرمائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ختم نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام کی پہلی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں مکتوب تھا، یعنی لکھ دیا گیا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، اور بے شک اس وقت ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے ان کے جسم کو بنانے کے لیے
ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، آپ نے فرمایا یقیناً نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد اب کوئی رسول ہے اور نہ ہی میرے بعد اب کوئی نبی۔ تیسری حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا انی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، اے لوگوں یاد رکھو میں انبیاء میں سب سے آخری نبی ہوں اور امتوں میں تم سب سے آخری امت ہو۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں، اور اب کوئی نیا آ کر نبوت اور رسالت کا اعلان کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ جھوٹا کذاب ہے۔ چوتھی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 كذابون دجالون، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 بہت بڑے جھوٹے اور دجال جھگڑالو قسم کے لوگ، بحث اور مباحثہ کرنے والے لوگ، کلہم وہ سب کے سب یعنی وہ 30 کے 30 یہ دعویٰ کریں گے انہ نبی